أتم برهانه وعظم شانه بحمد والصلاة سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ گہر وچ ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد سامعین حاضرین ناظرین اللہ رب العزت کا شکر ہے خالق کائنات نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑیاں نصیب فرمائی اور جماعت ثانی کا یہ آخری جمعہ ہے. آگے جماعت الاولیٰ کا یہ آخری جمعہ آگے جماعت ثانی شروع ہونے والا ہے. حاضرین ناظرین ہمارا جمعۃ المبارک کا پچھلا حصہ جو باقیہ بچا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی بات پر، تو آج ہم آگے اس کو سمیٹیں گے اس گفتگو کو. اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا ایمان والوں کو ایمان والوں لا ترفعوا اصواتکم اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچا نہ کرو. آج بھی وہی مقدس فریضہ موجود ہے. جب بھی دربار رسالت میں ہمیں جانے کے لیے حاضری کا موقع ملتا ہے، وہاں پر پھر ہمیں یہی آیات کا تقاضا کرنا پڑتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہاں پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم روضہ رسول پر موجود ہوتے ہیں، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی آہستہ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے یہ دربار نبی ہے اور دربار نبی میں ہر لحاظ سے انسان کو اپنی آواز پستی کرنی چاہیے، آہستہ کرنی چاہیے. تو اس لیے کسی نے بات کی نا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. وہاں پر تو سانس بھی آہستہ لینا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دربار نبی ہے. تو اللہ رب العزت کے حبیب پر درود بھی پڑھیں، سلام بھی پڑھیں، وہاں قرآن بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں. تو آہستہ اپنے لہجے کو آہستہ نرم گفتگو، وہاں پر نرمی اختیار کرنی چاہیے. یعنی آپس میں کوئی دوست بیٹھے تو وہاں بھی نرمی سے بات کرے، سخت لہجے سے بھی بات نہیں کر سکتے. اگرچہ تم آپس میں بات کرو گے سخت لہجے سے تو یہ بھی بے ادبی ہے، کیونکہ دربار رسالت ہے. لسانس آہستہ یہ دربار نبی ہے. تو وہاں پر گفتگو کو نرمی کے ساتھ اختیار کرنا پڑے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہی ایسا ہے جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے. دیکھو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا ادب کا طریقہ سکھایا جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کا نام لیا، لیکن جب اپنے حبیب کی باری ہے تو اپنے حبیب کی صفت والے نام کو لیا اور اصلی نام سے نہیں پکارا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی میں سے اتر جا. اب اس آیات سے یہ معلوم ہوا نوح علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مخاطب کیا تو فرمایا نوح
ہماری برکت اور سلامتی کی وجہ سے آپ کشتی سے اتر جا۔ تو ایسا ہی حضور کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم واقعی تم نے اپنا خواب خوب سچ کر دکھایا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے جلیل القدر جمیل الپیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں وہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ پھر اور ایک نبی کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا۔ تو ان آیات بینات سے پتہ چلتا ہے اللہ نے جلیل القدر پیغمبروں کو نام سے پکارا، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، جب محبوب محمد مصطفیٰ کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کا اور مخاطب تخاطب کا جو اصول ہے وہ بھی قرآن سے بدل دیا اور حضور علیہ السلام کو ذاتی اس میں نام سے نہیں پکارا بلکہ محمد کی بجائے مختلف ناموں سے مخاطب کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے۔ اللہ رب العزت نے دیکھو یا ایھا النبی، پھر کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، فرمایا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، صفت سے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو صفتوں سے نوازا اور صفتوں سے پکارا، اور کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرماتے ہیں اللہ رب العزت یا ایھا المدثر، کبھی فرماتے ہیں طٰہٰ، کبھی یاسین کے نام سے پکارا۔ ان کی شانوں سے یاد کیا اللہ رب العزت نے، فرمایا طٰہٰ یاسین کی شانوں والے نبی میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یعنی ان صفتوں سے پکارا۔ اور اس سے معلوم ہوا نبی کے اصلی نام سے پکارنا بھی تو بے ادبی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا، ٹھیک ہے نا، ایسا فرمایا اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر فرمایا ہے میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کو ایسا نہ پکارنا جیسے تم ایک جیسے کو پکار رہے ہو، ان کو ایسا نہ پکارنا۔ اس سے معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرمایا، قرآن اس کا گواہ ہے، تو اس لیے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اپنے جیسا ایک دوسرے کو پکارنے کے ایسا نہ پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ فرمایا انہیں اپنے جیسا سمجھنے میں کبھی غلطی نہ کرنا۔ فرمایا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال ضبط کیے جائیں گے اور تمہیں ان چیزوں کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس سے معلوم ہوا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے، تعظیم ہے، وہ ضروری ہے۔ اس چیز کا تعظیم کرنا، ادب کرنا ضروری ہے، اور اسی سے ہماری نجات ہے، اور یہی ہماری عبادات میں سے ایک حصہ ہے۔ تو سورۃ الحجرات کی یہ آیات ہمیں تقاضا دیتی ہے، بتاتی ہے کہ لوگوں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب بھی پہنچو تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سانس بھی آہستہ لو، اپنا سانس بھی آہستہ لو، اور اس کی مثالیں بیان کر دی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا کہ یہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے یہ حکم ہوا، فرمایا ان کو جب بلایا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے توجہ تو کی لیکن نماز مکمل کر لی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی دیر کیوں کر دی، دیر کیوں کر دی؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی غلام بتاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے علم نہیں، جب تجھے اللہ اور اس کا رسول بلائے تو جو چیز کر رہے تو وہاں چھوڑ دو اور اللہ کے رسول کی بات کو سنو اور اس کی بات کو مانو،
اور پھر سن کر وہاں جا کر جہاں سے نماز چھوڑی وہاں سے شروع کر لینا، تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی، تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھو، جب آپ نے اپنا دائیں ہاتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا نا بیعت کے وقت، فرمایا ہے نوجوانوں سنو، سب سے پہلے میں ایمان لایا، سب سے پہلے میں نوجوانی میں سب سے پہلے یعنی اولین میں سے ایمان لایا، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے ہاتھ دیا ہے نا، آج تک وہ ہاتھ میں نے اپنی شرمگاہ کی طرف نہیں استعمال کیا۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہاتھ دیا، اس کے بعد میں نے غلط طریقے غلط راستے پر وہ ہاتھ استعمال نہیں کیا۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادب سیکھنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فتح مکہ پر بیعت لے رہے تھے تو اس وقت کیا فرمایا؟ یہ سرکار نے فرمایا یہ ہاتھ میرا ہاتھ اور اس ہاتھ میں عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی میں نے بیعت لے۔ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ۔ تو اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ضروری ہے، اور اس کے بعد عبادات۔ اگر تم ادب رسول نہیں کرو گے تو یاد رکھنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب نہ کرنے سے تم جتنی بھی عبادت کرتے رہو تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اس میں تفسیر ابن عباس سے، اور اس کے جو مصنف ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے، کسی نے پوچھا، صحابی نے پوچھا، اے عبداللہ بن عباس بتاؤ تو صحیح، آپ مفسر ہیں، کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا تقاضا کیا ہے؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ظہری پردہ فرما گئے ہیں، ظہری پردہ فرما گیا۔ اب ہم میں سے ہماری محفلوں میں نہیں ہے، جہاں بیٹھتے ہیں، اب ادب کا تقاضا کیسے ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کیا صورت بتائی؟ فرمایا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت کرنا، کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت کرنا، یعنی اللہ کے امر و نہی کو نہ ماننا اور سنت رسول کا ترک کر دینا، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی۔ اس سے معلوم ہوا جو اللہ کا حکم نہ مانے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دے، تو یاد رکھنا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب نہیں کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش قدمی نہیں کی۔ اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا، سنت کو ترک کر دینا یہی تو بے ادبی ہے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے در دولت پر جائے، وہاں پر آہستہ بولے، جو پڑھنا ہے آہستہ پڑھے، سانس لینا آہستہ لے، جب دربار نبی سے نکلے اور طرف تو وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی اس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ۔ اس کو کون بولنا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا ہی اب بات آ رہی تعظیم کی۔ تعظیم کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 4 ہیں۔ ہم ان 4 درجوں کو ڈیلی کرتے ہیں۔ 4 درجے کیسے ہیں؟ قیام، یہ بھی تعظیم، رکوع، یہ بھی تعظیم، سجود، یہ بھی تعظیم، اور تشہد، یہ بھی تعظیم۔ اس میں سے 2 ایسی تعظیمیں ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے، خالصتاً سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، وہی ذات، وہی سبحان، وہی ہمارا رب، وہی پاک ہے، وہی اعلیٰ۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر کوئی اور کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے منع فرماتے کسی کے سامنے سجدہ نہیں۔
ایک تعظیم اللہ کے لیے، دوسرا رکوع، یہ بھی تعظیم خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ یہ تعظیم کس کے لیے؟ جھکنا، رکوع کرنا، یہ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کسی اور کے لیے نہیں جھکو، بس اللہ کے لیے جھکو۔ دو تعظیمیں، اور دو تعظیمیں مشترک ہیں، وہ اللہ کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے تو عام بندے کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اور ایک تعظیم ان میں سے قیام ہے، اور ان میں سے ایک تعظیم جو ہے وہ تشہد ہے، ادب۔ جیسے حضرت امام مالک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پڑھتے تھے، آپ دو زانوں بیٹھ کر اللہ کے رسول کا فرمان پڑھتے تھے، کئی گھنٹے بیٹھ جاتے لیکن اپنے دونوں گھٹنے اٹھاتے نہیں تھے۔ ایک یہ تعظیم ہے اور ایک تعظیم قیام ہے۔ تو تعظیم رکوع یہ بادشاہوں نے بھی شروع کیا تھا۔ گھنٹی بجتی تھی جب بادشاہ آتا تو اس کے درباری جو ہوتے تو وہ رکوع کرنے کے لیے، یعنی ایسے رکوع کی حالت میں جھک جاتے تھے، جس کو مجدد الف ثانی نے بھی منع فرمایا، تم کون ہو سکتے ہو بادشاہوں کے سامنے جھکنا؟ تو جب مجدد الف ثانی نے اعلان کیا تو وقت کے بادشاہ نے کہا مجدد الف ثانی بھی جھکے گا۔ انہوں نے فرمایا وہ جھکنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو پھر کیسے جھکتا ہے۔ وقت کے بادشاہ نے اپنی بادشاہی کے سامنے کھڑکی بنائی، اب مجدد الف ثانی جھک کر آئے گا، رکوع کر کے آئے گا۔ تو مجدد الف ثانی جب دیکھا ادھر سے گزرنا، اس نے پہلے ہی ٹانگیں گزاری، ایک اللہ کا فقیر، اللہ کا ولی مجدد الف ثانی، جس کو کہا جاتا ہے کھڑکی سے سب سے پہلے ٹانگیں گزار کر پھر سیدھا بادشاہ کے سامنے کھڑے فرمایا میرا حقیقی بادشاہ وہ ہے جس کے سامنے میں رکوع کرتا ہوں، تیرے سامنے رکوع نہیں کرتا، تیرے سامنے رکوع نہیں۔ یعنی ان بادشاہوں نے اپنی رعایا کو جھکنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے کہا، لیکن مجدد الف ثانی فرمایا نہیں، رکوع اللہ کی ذات کے لیے ہے، رکوع اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ الحمد سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کے لیے، یعنی مالک یوم الدین تک یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفات ہے، اللہ کی شان ہے۔ اور ایسے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اللہ اور اس کے مخلوق کا تقاضا ہے، اس میں یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اب اس میں مخلوق کی بات ہے، یا اللہ وہ راستہ سیدھا عطا فرما دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اللہ کی مخلوق کا ذکر ہے۔ مشترک یہ وہ صورت ہے جسے ام الشفا بھی کہا جاتا ہے، فرمایا اس میں اللہ کی توحید بھی ہے، اللہ کی صفات بھی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو بھی جوڑ دیا ہے۔ تو اسی طریقے پہ یہ نماز ایسی نماز ہے، یہ قیام خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن عامت کاموں میں، عام کاموں کے اندر تعظیم بھی والدین کے لیے، بچہ جب تعظیم کرتا ہے اپنے والد کے لیے تو یہ تعظیم ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ تعظیم ضروری ہے۔ باپ ہے، شاگرد کھڑا ہوتا ہے اپنے استاد کے لیے، قیام کی حالت ہوتی ہے، کھڑا ہونے کو قیام کہا جاتا ہے، کھڑا ہونے کو قیام کہا جاتا ہے۔ فرمایا استاد کے لیے کھڑا ہو جانا شاگرد کا یہ بھی ادب ہے، یہ ادب ہے، تعظیم ہے۔ پیر کے لیے مرید کا کھڑا ہو جانا یہ بھی تعظیم ہے۔ کبھی کبھی بڑوں کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے تو کبھی کبھی چھوٹوں کے لیے بھی بڑے کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اب یہ کہیں یہ تو بات ہم نے پہلی بار سنی ہے، چھوٹوں کے لیے بڑے کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، ایسے بڑے کے لیے تو چھوٹا کھڑا ہو جاتا ہے، استاد آ گیا ہے تعظیم ہے، عالم آ گیا ہے تعظیم ہے، کھڑا ہو گیا، ملنے کے لیے سلام کرنے کے لیے کھڑا ہو کے سلام کرو۔ آپ کہیں یہ بھی کیسے؟ دیکھو جب آپ گھر کے اندر کوئی آتا ہے آپ کو دستک دیتا ہے تو کیا جب دروازہ کھولتے ہو سلام اس وقت ہوتا ہے، جب اندر جا کے بیٹھتے ہو سلام اس وقت ہوتا ہے؟ کیا جب جا کے بیٹھتے ہو سلام اس وقت ہوتا ہے؟
جب دروازہ کھولتے اس وقت قامہ کی حالت میں کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہوتے. اچھا اگر آپ گھر میں جا کر اس کو سلام کرے بیٹھ کر تو آدمی کیا کہے گا؟ ارے میرے دوست تیری عقل ٹھکانے ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا، لگتا نہیں تیری کھوپڑی ٹھیک ہو. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا وہاں پر تو کھڑے ہو کے سلام نہیں کہ اندر آ کے بیٹھ کے سلام کر رہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا، یعنی سلام کرنا کھڑے ہو کر یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے، آنے والے مہمان کے لیے تعظیم. اب بات آئی کہ چھوٹے کے لیے بڑے کو کیسے کھڑا ہونا پڑتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول ہے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو جاتی تھی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. شان فاطمہ کی کم نہیں ہے، لیکن اس کے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہے، شان ان کی بھی کم نہیں ہے. اب حضور کی بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے اپنے ابو کے لیے. میرے ابو میرے گھر تشریف لائے ہیں، میرے ابو سلام دعا ہوتی ہے. ایسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب بی فاطمہ الزہرا جاتی ہے نا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے. فرمایا اس لیے میری فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے میں فاطمہ کے لیے کھڑا ہو گیا. اب بڑے چھوٹوں کے لیے کھڑے ہو جانا. اگر تمہاری بیٹی اللہ کی ولی ہے، شریعت کی پابند ہے، وفائے عہد نبی ہے، تو تجھے تعظیم کرنی پڑتی ہے. میری بیٹی بہت بڑی شریف ہے، اتنی خدمت گزار ہے، میرے گھر تشریف بیٹا آ جاؤ، یہ آپ کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے. تعظیم قیام، ایک تظیم تشہد، دو زانو بیٹھنا. یہ دو زانو بیٹھنا استاد کے لیے بھی، استاد اگر بیٹھا تو دو زانو بیٹھتے. یہ میں نہیں، وقت کے امام مالک رحمہ اللہ تعالی جن کو تابعین میں شمار کیا جاتا ہے، یا تبع تابعین میں شمار کیا جاتا ہے. دور تو تابعین کا تھا. کئی صحابہ کو آپ نے دیکھا. حضرت امام ربیع سرکار کے آپ شاگرد بھی ہیں. تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے مسجد نبوی میں آپ کتنا عرصہ گزارا، حج کرنے کے بعد وہاں رہے. جب قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھاتے تو دونوں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ کر پڑھاتے، چاہے 8 گھنٹے کیوں نہیں بولے، وہ گھٹنا ہلتا نہیں تھا. یہ ایک تعظیم ہے. اور ایسا ہی متعدد علماء جب علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، کسی شیوخ کے پاس، کسی شیخ الحدیث کے پاس، تو اس حالت میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر یہ سلام کرتے ہیں شیوخ کو. تو یہ دو تعظیمیں ایسی ہیں جو مخلوق کے لیے جائز ہے، اور دو تعظیمیں ایسی ہیں جو اللہ کے لیے جائز اور مخلوق کے لیے جائز نہیں، آرام. تو اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا تقاضا، تعظیم کا تقاضا یہ ہے. اب تعظیم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میری شاعر اللہ کی تعظیم کرو. اللہ کی بھی تعظیم ہے. تعظیم شاعر اللہ کیا چیز ہے؟ دیکھو کلہم عالم کے اندر پہاڑیاں موجود ہیں، بڑی بڑی پہاڑیاں موجود ہیں. اللہ رب العزت نے ایک پہاڑی کا قرآن پاک کے اندر نام لے کر کہا یہ میری شاعر اللہ ہے، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. فرمایا صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تعظیم کرنا. یہ کیٹو پہاڑی سے بڑی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر بہت بڑی بلندی والی کیٹو پہاڑی، اور کئی 4 تو 5 پہاڑیاں ایسی کل عالم کے اندر جو بڑی بڑی بلندی والی ہیں. لیکن یہ صفا مروہ کو کیوں ایسی؟ فرمایا اس لیے اس کے اوپر ابراہیم خلیل اللہ کے قدم بھی لگے ہیں، اسماعیل خلیل اللہ کے بھی قدم لگے ہیں، ہاجرہ کے بھی قدم لگے ہیں، یہاں پر جدید الانبیاء جدید القدر پیغمبروں کے قدم لگے ہیں. اس پہاڑی پر سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں. جو ہاجرہ کے قدم لگے اس کے نقش قدم پر چلنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے. فرمایا اب یہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہا گیا. فرمایا یہ جو پہاڑیاں میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس کی تعظیم کرنا. ایسے یہ ایک پتھر ہے مقام ابراہیم، فرمایا اس کا بھی احترام کرنا، تعظیم کرنا. کیوں؟ اس لیے اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی کھڑے ہوئے. حجر اسود کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ جب حجر اسود کے قریب تھے نا، آپ چوم نہیں رہے تھے، علی پاک پیچھے تھے، علی نے فرمایا عمر چومتا نہیں، فرمایا ہے تو پتھر میں چوموں، فرمایا علی نے فرمایا چومو، اس لیے اس کو محمد مصطفیٰ نے چوما۔ حضرت عمر نے اس کو چوما، کیوں؟ اس لیے جس کو سرکار نے ہاتھ لگایا ہے اس کو عمر بھی چوم رہے ہیں، علی بھی چوم رہے ہیں، ابو بکر بھی چوم رہے ہیں، عثمان بھی چوم رہے ہیں، اور یہ سند پیش کر رہے ہیں جس کو سرکار چومے اس کو صحابہ چومے، اور جس کو صحابہ چوم رہے ہیں امت مسلمان تم بھی ان کو چومتے رہو۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو شاعر اللہ میں کہا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی۔ حجر اسود کی بھی تعظیم کرو، بیت اللہ کی بھی تعظیم کرو، بیت اللہ کی بھی تعظیم کرو۔ اب بیت اللہ خالق نہیں، اللہ کی گھر ہے اللہ کا، اور یہ پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اب کیا بات ہے، کیا کیا ہے، ایک عالم نے اس طرف منہ کر کے تھوک ڈالی قبلہ کی طرف، کس کی طرف؟ قبلہ کی طرف تھوکا، تو کوئی مقتدی دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے اس نے تعظیم نہیں کی، کس کی؟ بیت اللہ کی۔ فرمایا بیت اللہ دکھ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، بغیر دیکھے ہی ہمارا قبلہ وہی ہے، بن دیکھے ہی۔ آج اگرچہ ہماری اس محفل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہوئی، لیکن تعظیم اس طریقے ضروری ہے جس طریقے بیت اللہ شریف نظر نہیں آتا، تعظیم ضروری ہے۔ بیت اللہ شریف ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کی تعظیم اس لیے ضروری ہے، ہم اس طرف منہ کر کے تھوک نہیں سکتے، جو تھوکے گا اس امام کے پیچھے ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو عام آدمی اگر تھوکے تو ہم اس کو کتنا برا بلا کہیں گے، کیوں؟ اس لیے ہمارا قبلہ ہے، اللہ نے ہمارا قبلہ بنایا، ہم اس طرف رخ کر کے اللہ کو مناتے ہیں اور اپنی توبہ کرتے ہیں، اللہ سے توبہ قبول کراتے ہیں، رخ کرتے ہیں، ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، سجدہ ریزی کرتے ہیں، اس لیے اس طرف تھوکنا نہیں ہے۔ اسی طریقے فرمایا منہ قبلہ کی طرف کر کے کبھی بیٹھ کر پیشاب نہ کرنا، اور پیٹھ دے کر بھی پیشاب نہ کرنا، نہ قبلہ کو پیٹھ دے کر بیٹھ کر پیشاب کرنا، نہ قبلہ کو منہ کر کے کبھی بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ فرمایا یہ بھی بے ادبی ہے۔ ارے جو بیت اللہ کعبے کا کعبہ ہے اس کی کتنی بڑی بے ادبی ہوگی اگر تم اس کو پیٹھ دے کر بیٹھے ہوگے، اور وہ کعبے کا جو کعبہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، وہ جو کعبے کا کعبہ جس نے اس سمت کا بتایا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام فولی وجہ، جس نے اپنا چہرہ پھیر دیا مسجد حرام کی طرف، قبلہ بتا دیا، فرمایا آج کے بعد اس طرف نہیں، آج کے بعد بیت اللہ کی شرف اس طرف جا کر نماز، یعنی اس طرف رخ پھیر دینا اور نماز ادا کرتے رہنا۔ بیت المقدس سے بیت الحرم جس نے قبلہ بتایا، وہ قبلے کا بھی قبلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر بیٹھنا، اور وہاں جا کر بے ادبی کر بیٹھو تو تمہارا سارا عمر بھی جاتا رہے گا اور حج بھی جاتا رہے گا۔ تو اسی طریقے پہ میرے بھائیو تعظیم جو ہے یہ ہر حال میں ضروری ہے، تعظیم ادب مصطفیٰ ادب الہی ہے، اللہ کا ادب ہے، اللہ کو ہمیں دیکھ نہیں رہے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس میں موجود ہے، اور میں جس نے سرکار کا ادب کر لیا وہ اللہ کا ادب ہے، اللہ کا ادب ہے۔ اب اللہ اس کے رسول کا یہاں پر ہے تو ادب کیا ہے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، فرمایا اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جانا، اور اللہ نے جس چیز کی بھلائی عطا فرمائی اس کی طرف چل پڑنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہ کرنا، یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہی ادب الہی ہے، یہی ادب مصطفیٰ، یہی ادب الہی ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، دوسری آیات جو پڑھی اللہ رب العزت نے فرمایا اے مؤمنین، النبی اولیٰ بالمؤمنین، تمہاری جان کے قریب محمد مصطفیٰ ہے، تمہاری جان کے قریب، بولو بولو، تمہاری جان کے قریب محمد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے لیے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے اللہ کے بندو تمہاری شاہ رگ سے بھی رب قریب ہے۔ وہاں جان کی بات تھی، یہاں شاہ رگ کی بات ہے۔
بات سمجھا دیتا ہوں، جس کا جی چاہے پائے روشنی، ہم نے تو شریعام دیا جلا کے رکھ دیا۔ شاہ رنگ